جمعے کی عظمتیں اور برکتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب سرکار کی ولادت با سعادت کی باری آئی تو انتخاب جمعے کا نہیں ہوا، پیر کا ہوا۔ کیوں؟ کوئی کہہ سکتا تھا اگر سرکار کی ولادت جمعے والے دن ہوتی، کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور کو مقام ملا ہے دن کی وجہ سے، میرے آقا کی ولادت پیر والے دن ہوئی تاکہ پتہ چلے کہ سرکار کی وجہ سے دنوں کو مقام ملتا ہے، نہ کہ دنوں کی وجہ سے سرکار کو۔ ولادت با سعادت سوار والے دن ہوئی۔ بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی یوم الاثنین پر سوار والے دن پر ایک واقعہ لکھا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ یوم الاثنین پیر والے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی سویبہ صبح کے وقت حضرت عبداللہ کے گھر گئی، پتہ چلا کہ ولادت با سعادت ہوئی ہے تو دوڑتی ہوئی واپس آئی، ابو لہب کو آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو تیرے وہ بھائی جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اشارہ حضرت عبداللہ کی طرف، ان کے ہاں اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ ابو لہب نے خوشی میں آ کر انگلی اٹھائی اور کہا جا میں نے تجھے آج سے آزاد کیا، غلامی سے آزاد کیا۔ ان وقتوں میں وہ دور غلامی چلتا تھا، انگلی کا اشارہ کیا، جا میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ ابو لہب حالت کفر پر مر گیا، زندگی میں کلمہ نہیں پڑھا، ایک بار بھی نہیں پڑھا، انکار کرتا رہا۔ مرنے کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا، حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا۔ جناب عباس نے پوچھا اے ابو لہب مرنے کے بعد کیا بنا، مرنے کے بعد کیسی گزری؟ تو جواب دیتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں، زیادہ بات دنیا میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، تکلیف تو ہونی ہے۔ کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے جو انگلی میں نے اٹھا کر اپنے بھتیجے کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا تھا، ہر سوار والے دن اس سے پانی نکلتا ہے جس کو پی کر میری ذرا پیاس بچ جاتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھنا ہے اس ٹکڑے سے، بخاری شریف اس ٹکڑے سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ یہ سبق ملا کہ جو زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہ پڑھے، میلاد کی خوشی منائے، اللہ اس کا اجر ضائع نہ کرے۔ غلام آباد میں بیٹھ کر میلاد منانے والوں جو صبح و شام کلمہ بھی پڑھتے ہو، میلاد مناتے ہو، اللہ کتنا راضی ہے۔ دوسری بات، ابو لہب نے خوشی منائی بھتیجا سمجھ کے، رسول اس نے مانے نہیں، نبی اس نے مانے نہیں، ابو لہب نے خوشی منائی بھتیجا سمجھ کے، تو اللہ کریم نے اس کا اجر ضائع نہیں کیا۔ اور ہم جو خوشیاں مناتے ہیں ہم رب کا محبوب مان کر خوشیاں مناتے ہیں، رب کا حبیب جان کر خوشیاں مناتے ہیں، ختم المرسلین مان کر خوشیاں مناتے ہیں، ان کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، شکرانے کی خوشیاں مناتے ہیں، اور ان کا امتی ہونے پر ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ ہمیں ان کا امتی بنا دیا، وہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو اس لیے ابو لہب دنیا سے چلا گیا، لیکن جو اس نے میلاد کی خوشی منائی تھی اللہ پاک نے اس کا اجر ضائع نہیں کیا۔ اور اس 12 ربیع الاول والے دن کو ہم خوشی کے طور پر کہتے ہیں عید میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ کسی جگہ سے ایسے بھی پوچھا جاتا ہے کہ عید تو ہے عید الفطر، رمضان شریف کا اختتام ہوا، آگے عید الفطر، ذوالحجہ کی 10 تاریخ عید الاضحیٰ، تو یہ عیدیں تو 2 ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو عیدیں اصطلاحی اور شرعی عیدگاہ میں جا کر پڑھی جاتی ہیں وہ عیدیں 2 ہیں۔
لیکن قرآن و حدیث میں کسی جگہ پر عید کے لفظ کو روکا نہیں گیا کہ تم کسی جگہ پر نہ بولو۔ اس کی پہلی دلیل میرے آقا صاحب و سامنے فرمایا ان یوم الجمعہ عید للمسلمین، فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اگر عیدیں صرف 2 ہیں تو پھر جمعے کو عید کیوں بنایا؟ اور ہر مہینے میں 4 یا 5 جمعے ہوتے ہیں، 4 یا 5 جمعے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عید کا لفظ 2 پر نہیں بلکہ ہر مہینے میں ہم 4 دفعہ عید مناتے ہیں یا 5 دفعہ عید مناتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک قوم کا ذکر ہے، اس قوم نے اپنے وقت کے نبی اللہ سے عرض کی کہ اگر ہمارے لیے پکا پکایا کھانا آسمان سے آ جائے تو تَكُونُ عِيدًا لِأَوَّلِنَا، انہوں نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہمارے لیے پکا پکایا کھانا آسمان سے آ جائے، تَكُونُ عِيدًا، جب پکا پکایا کھانا اتر آئے گا ہمارے لیے ہم اس دن کو عید منائیں گے۔ اب عید کے لفظ کو روکا نہیں گیا کہ آئے کھانا تم عید کہو، دیکھو اور دیکھچیوں کو کھانے کو عید کہو، روکا نہیں گیا۔ اسی طرح کہا قوم نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے لیے پکا پکایا کھانا آ جائے ہم اس دن کو عید منائیں گے۔ وہ پچھلی قومیں گزر گئی، ہم کہتے ہیں ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم دیکھوں دیکھوں پر عید منانے والے نہیں ہیں، ہم تو وجہ تخلیق کائنات کی آمد پر عید منانے والے۔ سبحان اللہ، ہم ان کی آمد پر عید مناتے ہیں جن کے بارے میں فرمایا اعلیٰ حضرت نے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے ہے، دہن و زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے گے وہاں تمہارے لیے۔ سبحان، ہم جو خوشی اور عید کا دن مناتے ہیں یہ ہم لغوی اعتبار سے، فرحت سرور کے اعتبار سے، اور لغت میں عید کا، کیونکہ عید لفظ ہے عربی کا، عید کا ترجمہ یہ ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنے والا دن۔ سبحان، جہاں سے چلے پھر وہی دن آ جائے، آدھا یعود عیدن، وہی دن پھر وہی دن لوٹ کر آ گیا۔ ہم 12 ربیع الاول کو لغت کے اعتبار سے بھی عید کہتے ہیں کیونکہ سال بعد دوبارہ وہی دن آ جاتا ہے۔ سبحان، اور خوشی اور فرحت کے اعتبار سے بھی عید کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی ہے بلکہ خوشیاں بنی حضور کی وجہ سے ہے۔ اس لیے فرمایا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کسی کو جلانے کے لیے نہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ حضور کی آمد پر ابلیس رویا، حضور کی ولادت پر ابلیس رویا، بلکہ اس کے بارے میں حدیث پاک کی ہے کہ شیطان نے اگر چیخ ماری ہے، پہلی دفعہ چیخ ماری جب اللہ پاک نے فرمایا لعنت اللہ الی یوم الدین، شیطان کی چیخ نکل گئی، رویا۔ دوسری دفعہ اللہ پاک نے اس کا مقام بلندی سے پستی کی طرف کر دیا، شیطان چیخ کر رویا۔ تیسری دفعہ جب آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی، شیطان اس وقت رویا۔ چوتھی دفعہ جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان سورۃ فاتحہ ہو اللہ، سورۃ فاتحہ کے نزول پر شیطان رویا۔ اور حضور کی ولادت پر رویا کیوں شیطان؟ اس لیے کہ شیطان ایک کام کرتا تھا ملائے اعلیٰ پر، ملائکہ کا دنیا کے امور اللہ پاک سے لے کر آپس میں گفتگو کرتے تھے، زمین پر جا کر یہ کام نافذ کرنا ہے، یہ فیصلہ نافذ کرنا ہے، فلاں حصے پر بادل، بارش، آندھی،
رزق، زمین کے سارے معاملات، جب ملائکہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو شیطان ان کے قریب سے گزرتا، اڑتا ہوا تیزی سے کچھ باتیں سن لیتا اور ملائکہ کے زمین پر آنے سے پہلے جادوگروں کو خبریں دے دیتا کہ زمین پر یہ کام ہونے والا ہے۔ جس وقت جادوگروں کے پاس وہ بات پہنچتی تو جادوگر کسی دور میں ہو، جادوگر شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، جادوگر کسی دور میں ہو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، گمراہی پھیلاتے ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں، توڑنے کا کام کرتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ تو جادوگروں کو آ کر شیطان جب باتیں بتاتا کہ ان قریب یہ کام ہونے والا ہے تو جادوگر اپنے ماننے والے کو وہ باتیں بتاتے، ان کی جادوگری کے سکے میں اضافہ ہوتا تھا۔ شیطان یہ کام کرتا رہا، ملائکہ کی باتیں چوری کرتا رہا۔ جس صبح تابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، شیطان پرانی روٹین کے مطابق اسی طرح ملائکہ کی طرف گیا، لیکن فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، جہنم کا ایک دہتا ہوا انگارہ آیا، شیطان کو لگا، شیطان زمین کی طرف پلٹا، پریشانی ہوئی کہ نظام تبدیل ہو گیا ہے، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، میں ملائکہ کی باتیں چوری سنتا رہا، میرے اوپر کوئی پابندی نہیں لگی، آج پابندی لگی ہے، وجہ کیا ہے؟ شیطان زمین کی طرف پلٹا، شیطان نے پوری زمین کا چکر لگایا، پتا چلا کہ شہر مکہ میں جناب عبداللہ کے گھر آخری نبی کی ولادت باسعادت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیطان اس بات پر رویا، اس بات کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور حضور کی ولادت باسعادت پر صرف شیطان ہی نہیں رویا، جن کو پتا تھا کہ آج وہ آ گئے ہیں اور دل سے تسلیم نہیں کیا وہ بھی روئے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت، اور یہ نام آپ نے سنا تھا، حسان بن ثابت، حضرت حسان بن ثابت، یثرب نام اس وقت کا، اور اس کے وہ مدینہ طیبہ۔ حسان بن ثابت مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں، مدینہ شریف کے اندر رہا ہے۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میری عمر 7 یا 8 سال کی تھی، اور جو میں سنا مجھے یاد ہے، فرماتے صبح کا وقت یثرب کی ایک پہاڑی پر ایک یہودی کھڑا ہو کر چیخ رہا تھا، ایک یہودی کھڑا ہو کر چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یثرب والو، آج سے نبوت و رسالت تم سے چلی گئی ہے، اے قوم یہود، نبوت و رسالت چلی گئی ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا کہ یہ نبوت و رسالت یہ ان سے بنی اسرائیل سے چلی گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ رات میں نے آسمان پر ستارہ دیکھا ہے، اور ہماری مقدس کتاب کے اندر اس ستارے کی نشانی تھی کہ جب تک یہ ستارہ اپنی جگہ پر رہے گا آخری نبی کی ولادت نہیں ہوگی، جب یہ ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کر جائے گا سمجھ لینا کہ اس دن آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے گا۔ اور رات میں نے دیکھا کہ وہ ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے آگے چلا گیا ہے، اس لیے آخری نبی کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جناب کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت عبداللہ، والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ، اور آپ کے پیارے دادا جان حضرت عبدالمطلب۔ آپ کے پیارے دادا جان نے آپ کا نام رکھا محمد، اونچی آواز سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نام رکھا محمد۔ 7ویں دن دعوت کی، بڑے بڑے سردار بھی آئے اور قریش بھی آئے، بنو ہاشم بھی آئے،
دعوت کی، اہتمام کیا۔ جب کھانا کھا چکے تو ایک قریشی سردار کہتا ہے اے عبد المطلب، جس پوتے کی دعوت کھلائی ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ جناب عبد المطلب نے فرمایا میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سردار نے کہا کہ اس نام کا رواج نہیں ہے۔ ان کے ہاں نام ہوتے کیسے تھے؟ اہل عرب لڑکوں کے نام ہمیشہ ایسے رکھتے تھے جن کے اندر شدت، سختی یا ان کے اندر جنگجو پن ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بچے کا نام رکھتے مرہ، مرہ کا نام ہے سخت غصے والا۔ کسی بچے کا نام رکھتے یا حجر، حجر کا معنی ہے پتھر۔ اور اسی طرح کسی بچے کا نام رکھتے کاف، اس کا معنی ہے ابری ہوئی ہڈی۔ ہمیشہ لڑکوں کے ناموں میں شدت و سختی ہوتی تھی، اور جو یہ نام تھا نا اس میں مٹھاس بھی تھی، نرمی بھی تھی۔ سبحان، مٹھاس بھی تھی، نرمی بھی تھی۔ اللہ تو آپ سے پوچھتا ہے سردار کہ آپ نے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے نام رکھا ہے یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، میں نے اس لیے نام رکھا ہے تاکہ اللہ اس کی تعریفیں آسمانوں پر کرے، اس کی مخلوق زمین پر کرے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کی تعریفیں آسمان پر بھی ہوں، اس کی تعریفیں زمین پر بھی ہوں۔ اور اس وقت قرآن نازل تو نہیں ہوا تھا، قرآن نازل تو نہیں ہوا تھا، لوح محفوظ میں تھا، لیکن جناب عبد المطلب کے یہ الفاظ گواہی دے رہے تھے کہ قرآن میں آیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی پیارے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پیارے نبی پر درود بھی بھیجو، سلام۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جناب عبد المطلب اسی آیت کی طرف دیکھ کر فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کی تعریفیں آسمان پر بھی ہوں، اس کی تعریفیں زمین پر۔ اور پھر آپ دیکھیں، آپ جس وقت بولتے ہیں نا اللہ، پریکٹیکل دیکھ لیں، اللہ اللہ اللہ، آپ کے دونوں ہونٹ جدا ہوتے ہیں، آپ کے دونوں ہونٹ جدا ہوتے ہیں، اللہ اللہ، دونوں ہونٹ جدا ہوتے ہیں۔ جب کہتے ہیں نا محمد، ایک بار نہیں ملتے، دو بار ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہونٹ آپس میں دو بار ملتے ہیں، یہ اشارہ ہے ملانے والے آ گئے، ملانے والے آ گئے۔ کس کو؟ مخلوق کو خالق سے ملانے والے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ یہ ان کا ایک کام تھا، مخلوق کو خالق سے ملانے والے آ گئے۔ دوسری دفعہ ہونٹ کو ملے، مخلوق کو آپس میں ملانے والے آ گئے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ رواداری کا درس دینے والے آ گئے، حسن اخلاق کا درس دینے والے آ گئے، مٹھاس اور اخلاص کا درس دینے والے آ گئے۔ آپ اللہ کا لفظ بولتے ہیں، یہ اشارہ ہے کہ کہاں تو، کہاں اس کی ذات بلند و بالا، اگر اس سے ملنا ہے تو درمیان میں واسطہ محمد لے آ، درمیان میں واسطہ محمد لے آ۔ پھر ہوگا کیا؟ پھر وہی ہوگا جو رب کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ، اے پیارے حبیب ان سے فرما دے اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لے، یہ گناہ کر لے، گناہوں کے ڈھیر اپنے اوپر، گناہوں کا بوجھ لاد لے، جَاءُوكَ، پھر تیرے پاس آئیں۔ اللہ 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 اللہ۔ کا قرآن حق جَاءُوكَ، آئیں تیرے پاس۔ یا اللہ گناہ ہوئے ہیں تو آپ کو سجدہ کریں، فرمایا نہیں، جاؤکا، آئیں تیرے پاس۔ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، جب ان کے لیے پیارے رسول استغفار کریں گے نا، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ توبہ بھی قبول فرمائے گا اور گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو اس لیے اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں ناموں کو اگر ایک جگہ سے ایک حرف کاٹ دیا جائے وہ بے معنی سا ہو جاتا ہے، لیکن محمد اسم پاک وہ ہے کہ اگر اس طرح پڑھیں اس کا معنی ہے جن کی تعریف بار بار کی جائے، جن کی تعریف بار بار کی جائے۔ اگر اس میں محمد کی میم اتار دے باقی رہ جاتا ہے حمد کا معنی تعریف ہے، سبحان اللہ، وہ ہیں قابل تعریف۔ اگر ہے بھی اتار دے باقی رہ جاتا ہے مد، مد کا معنی ہے کھینچنے والا، مد کا معنی ہے کھینچنے والا۔ حضور کھینچنے والے ہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف، حضور کھینچنے والے ہیں جہالت سے علم کی طرف، حضور کھینچنے والے ہیں کفر سے نور ایمان کی طرف، حضور کھینچنے والے ہیں دوزخ سے جنت کی طرف۔ اور اگر مد کی بھی بیم اتار دو باقی رہ جاتا ہے دال، اللہ اللہ۔ اور عربی میں دال کہتے ہیں جو کسی چیز کی دلالت کرے، بتائے یہاں کچھ ہے۔ اگر رب کو دیکھا تو نہیں نا دنیا میں کسی نے، لیکن میرے آقا دلالت کرتے ہیں رب ہے۔ ہمیں رب کا پتہ کیسے چلا؟ رب کا پتہ کیسے چلا؟ حضور نے بتایا رب ہے، ورنہ ہمیں رب کا پتہ نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ دنیا میں کسی نے بھی رب کو پانا ہے، رب سے ملنا ہے تو پھر حضور کی ذات ضروری ہے۔ میرے آقا دلالت کرنے والے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے شک بے شک۔ اور دنیا کے اندر ضابطہ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ قرب بڑھ جائے نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ اب اگر اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے تو پھر نظر بھی آنا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے اس بات کو سمجھیے مثال سے۔ سرما دکان میں پڑا ہو نظر آتا ہے، سرما شیشی میں پڑا ہو نظر آتا ہے، سرما سلائی پر لگا ہو نظر آتا ہے، لیکن وہی سرما جب آنکھ کے اندر لگ گیا پھر نظر نہیں آتا۔ ایک ہی سوال ہے، نظر تو زیادہ آنا چاہیے تھا، جب دور سے نظر آ رہا ہے، شیشی میں نظر آ رہا ہے، سلائی پر نظر آ رہا ہے، وہی سرما جب آنکھ میں لگ گیا پھر بھی تو نظر آنا چاہیے، لیکن کیونکہ قرب بڑھ گیا، قرب بڑھ گیا۔ اب قرب بڑھ گیا ہے، آنکھ کے سرمے کو دیکھنا ہے، طریقہ کیا ہے؟ آنکھ کے سرمے کو دیکھنا ہے، سامنے شیشہ رکھو، اپنی آنکھ کا سرما نظر آ جائے گا۔ رب کہتا ہے میں تمہاری شارک سے قریب ہوں، رب کے جلوے دیکھنے ہو، سامنے محمد مصطفیٰ کا شیشہ رکھو، اپنے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری شارک سے قریب ہوں، لیکن پتہ کیسے چلے گا شارک سے قریب ہے؟ سامنے شیشہ رکھو محبت مصطفیٰ کا، تو پھر رب کے جلوے بھی نظر آئیں گے، پھر پتہ چلے گا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا مطلب کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہاری شارک سے قریب ہوں۔ تو اس لیے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرام نامی برکت والا نام، عظمت والا نام، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک کا اہتمام کرنا، انعقاد کرنا، یہ عبادت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ، میرے آقا نے فرمایا نبیوں میں سے کسی نبی کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، نماز عبادت ہے، پنجگانہ نماز فرض ہے، مرد و عورت پر فرض ہے، زندگی میں سیب مال پر ایک دفعہ حج فرض ہے، سیب استاد پر زکوٰۃ سال بعد فرض ہے، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ سارے کام عبادت ہیں۔
لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں ذکر مصطفیٰ کی محفل بھی عبادت ہے، اکٹھے بیٹھ کر درود و سلام پڑھنا بھی عبادت ہے، نعت شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، نعت سننا بھی عبادت ہے، حضور کی ولادت کا ذکر ہو عبادت، پیارے آقا کے بچپنے کا ذکر ہو عبادت، حضور کی جوانی کا تذکرہ ہو عبادت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ذکر ہو عبادت، سفر طیب کا ذکر ہو عبادت، شب ہجرت کا ذکر ہو عبادت، مدینہ کا استقبال ہو اس کا ذکر عبادت، ابو ایوب انصاری کی میزبانی کا ذکر عبادت، مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر عبادت، میرے آقا کے مصلی کا ذکر عبادت، میرے آقا کے حجرے کا ذکر عبادت، میرے آقا کے منبر کا ذکر عبادت، میرے آقا کے غزوات کا ذکر عبادت، میرے آقا کے خطبات کا ذکر عبادت، میرے آقا کے لیل و نہار کا ذکر عبادت، آقا کی زلف عنبری کا ذکر عبادت، چہرہ دوحا کا ذکر عبادت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ آدر وصل والی آنکھوں کا ذکر عبادت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر چلنے کا ذکر بھی عبادت ہے، عرش مولا پر جانے کا ذکر بھی یہ بھی عقیدہ پختہ رکھیں حضور کا ذکر عبادت ہے، بے شک سبحان درود و سلام عبادت ہے، نعت شریف پڑھنا عبادت ہے، سبحان نعت شریف سننا عبادت ہے، سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نثر میں کرنا عبادت ہے، نثر میں سننا عبادت ہے، اور حضرت حسان بن ثابت کے شعر پڑھ کر اختتام کرتے ہیں، آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت لکھا ہے، بہت قصیدے حضرت حسان بن ثابت کیا، اور حضرت حسان کی عمر ہے 120 سال، 120 سال عمر پائی، حضرت حسان 60 سال حالت کفر میں رہے، 60 سال زندگی کا آدھا حصہ حالت کفر میں رہے، شاعری کی حسان کا نام بڑا بلند تھا، شاعری میں بڑے قصیدے لکھے، غزلیں لکھی، لیکن اور زلفوں کا ذکر کرتے رہے، کیونکہ ابھی ماہی کی زلفیں دیکھی نہیں تھی، ذکر کرتے رہے۔ 60 سال کے بعد جب پیارے آقا کا کلمہ پڑھا، پھر حضرت حسان نے جو بھی لکھا حضور کی محبت کا، تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان کہتے ہیں میری ان دعاؤں نے، بات اپنے سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری ان دعاؤں نے آج تک کبھی بھی آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، سبحان اللہ، میری دعاؤں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ دوسرا مصرع اور بھی زوردار ہے، فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، لیکن حسان یہ بھی کہتا ہے کہ آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا بھی نہیں، کیونکہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرتا، 100 مکر بہانے پا کے وہ دے مرنے مرتا، کوئی کہہ سکتا تھا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز ہی اعلیٰ نظر آتی ہے، ہر چیز میں حسن نظر آتا ہے۔ حسان نے فرمایا یہ میرا آنکھوں والی بات ہے میری، کہ میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، لیکن ساتھ میرا عقیدہ بھی ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا بھی نہیں، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا بھی نہیں ہے۔ اور اس لیے کہتے ہیں نا کہ زبان بدلنے سے عقیدہ نہیں بدلتا۔ حسان نے عربی میں فرما دیا میری دعاؤں نے دیکھا نہیں، اور ایسے عزت نہ تھا پڑھتے ہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ بات تو ایک ہی ہے، انہوں نے عربی میں کہہ دیا، انہوں نے اردو میں کہہ دیا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اے شوق نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ اور پنجابی والے ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالیٰ نے پنجابی میں کہہ دیا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، سونا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ پیر میرے نشان صاحب گولڈا شیخ والوں نے اپنی زبان میں کہہ دیا کوئی مثل نہیں
ڈھولن دی جب چور مہر علیت جانے بات ایک ہی ہے، چاہے عربی میں کر لو، بے شک فارسی میں کر لو، اردو میں کر لو، پنجابی میں کر لو، انگریزی میں کر لو، فرانسیسی میں کر لو، عقیدہ ایک ہی ہے کہ حضور جیسا کوئی بے شک تو آپ نے کیا کہا حضرت سامنے کسی معنی جناب ہی تیسرا مصرع خلقتا مبرأ من کل عیب، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور چوتھا مصرع کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، مجھے تو ایسے لگتا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق بنائیں۔ تو اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا کہ روح الفدا لمن اخلاقہ شاہدہ، فرمایا میری تو جان قربان ہو جائے، روحی میری تو روح الفدا لمن اخلاقہ شاہدہ، فرمایا میری تو جان قربان ہو جائے آپ پر کہ اس لیے کہ آپ کے اخلاق کریمانہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کا ذکر سننا بھی عبادت، ذکر کرنا بھی عبادت، اور ہم غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ کے لیے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ اسوہ حسنہ میرے آقا علیہ السلام نے جو حکم فرمائے ہیں ان کو دل و جان سے قبول کرنا، وہ معاملات وہ عبادت کے، اخلاقیات کے، معاملات کے، معیشت، معاشرت، جتنے بھی موضوع ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو سب سے اوپر رکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دل و جان سے قبول کرنا، یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ آنکھوں میں حیا کا سرما ہو، زبان پر ہمیشہ سچ ہو، ہاتھوں میں عدل و انصاف ہو، سوچ ہمیشہ مثبت اور پاکیزہ ہو، ہمساؤں کے ساتھ اچھا سلوک، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن و برتاؤ، یہ سارے وہ معاملات ہیں جو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے ملتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک احباب کا انتظام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔